أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. آج کا درس سورہ نور کی آیت نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے. یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت جو غیر شادی شدہ ہوں جن کی شادی نہ ہوئی ہو، ایسے مرد اور عورت اگر زنا کر لیں تو ان کی سزا بیان ہو رہی ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگاؤ. یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے عورت کا نام لیا ہے، زنا کرنے والی عورت، پھر زنا کرنے والے مرد. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت کا پہلے تذکرہ ہے اور مرد کا بعد میں تذکرہ ہے. چوری کے بارے میں جو آیت ہے 6 پارے میں، اس میں مرد کا تذکرہ پہلے ہے. والسارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت. وہاں 6 پارے میں ان دونوں کی سزا بیان کی گئی ہے. تو وہاں چوری کرنے میں پہلے مرد کا تذکرہ ہے، عورت کا بعد میں ہے. اور زنا کرنے میں پہلے عورت کا تذکرہ ہے، مرد کا بعد میں ہے. وجہ کیا ہے کہ چوری عام طور پر مرد زیادہ کرتے ہیں. چوری عام طور پر مرد زیادہ کرتے ہیں. گھریلو ذمہ داریاں مردوں پر زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے چوری کرتے ہیں. عورتوں پر گھر کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے اکثر عورتیں چوری بھی نہیں کرتی. اس لیے وہاں پر مرد کا پہلے تذکرہ تھا. لیکن یہاں زنا میں پہلے عورت کا تذکرہ ہے. وجہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عورت سے یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے. عورت کے لیے یہ کام بہت ہی زیادہ قبیح، بہت ہی زیادہ برا ہے عورت کے حق میں. کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک تو اس کو پردے کا نظام دیا ہے. بالغ ہوتے ہی یا اس سے پہلے سے وہ پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ پردے میں رہتی ہے، پھر زنا کیسے ہو گیا اس سے؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسرے، فطری طور پر حیا اس کے اندر مرد سے زیادہ ہے. فطری طور پر، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں عورت کے اندر حیا، شرم زیادہ رکھی ہے، بہت زیادہ رکھی. تو ایک تو وہ پردے میں رہتی ہے، دوسرے حیا اس کے اندر زیادہ ہے، دوسرے شرم اور حیا کا مادہ اس کے اندر زیادہ ہے. تیسرے، گناہ کا اثر اس پر ظاہر ہوتا ہے، بدنامی اس کی زیادہ ہوتی ہے. بدنامی عورت کی زیادہ ہوتی ہے، اور گناہ کا جو زنا کا جو اثر ہے وہ مرد پر ظاہر نہیں ہوتا، عورت پر ظاہر ہوتا ہے. یعنی حمل ٹھہرتا ہے کس کو؟ عورت کو. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے عورت کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے تھا، پھر بھی اس نے کر لیا. تو اس لیے یہاں اس کا پہلے تذکرہ کیا گیا کہ یہ عورت کے حق میں بہت ہی زیادہ بری چیز ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ زنا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی طرف سے
اشارہ نہ ملے، عورت کی طرف سے اجازت نہ ملے، عورت کی طرف سے اجازت نہ ملے جب تک مرد کتنا ہی طاقتور ہو وہ قدم نہیں اٹھا سکتا. اگر عورت کی طرف سے اشارہ ہوگا تبھی جا کر زنا ہو سکتا ہے. عورت نے گھر سے باہر نکلی ہوگی، بے پردہ ہوئی ہوگی، مرد سے نرمی سے بات کی ہوگی، یہ سارے دروازے توڑے ہوں گے جب جا کر زنا ہوا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کو پہلے بیان کیا ہے. فرمایا الزانیہ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد. فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، مارو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے. یہ سزا جو بیان ہوئی ہے غیر شادی شدہ، کس کی؟ جن کی شادی نہ ہوئی ہو، ایسے مرد عورت اگر زنا کر لیں تو ان کی سزا یہ بیان ہوئی ہے. اور دیکھیں سزا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ کوڑے سے سزا ہے، ڈنڈے سے سزا نہیں ہے. کوڑے سے سزا تاکہ صرف گوشت تک اثر رہے، ہڈی پر اثر نہ جائے. اس میں بھی رحمت ہے، اس میں بھی رحمت چھپی ہوئی ہے کہ کوڑے سے سزا ہوگی تو زیادہ سے زیادہ گوشت پر اثر ہوگا، ہڈی پر اثر نہیں ہوگا. کوئی ہڈی نہیں ٹوٹے گی، زندگی بھر معذور نہیں ہوں گے، زندگی بھر معذور نہیں ہوں گے، زیادہ نقصان نہیں ہوگا. صرف اوپر گوشت تک اثر پہنچتا ہے کوڑے کا، ہڈیوں تک اثر نہیں پہنچتا اور ہڈیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس وجہ سے کوڑے کی سزا رکھی گئی ہے. اور جو شادی شدہ مرد اور عورت ہوں ان کے لیے سزا کیا ہے؟ ان کے لیے تو رجم کی سزا ہے. جو پہلے قرآن میں ایک آیت تھی، بعد میں اس کو اٹھا لیا گیا، منسوخ ہو گئی. جہاں چھٹے پارے میں چور مرد اور عورت کی سزا ہے، وہیں ایک آیت اتری تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آیت بعد میں اٹھا لی گئی ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے. آیت کی تلاوت ختم ہو گئی. کچھ قرآن میں کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھیں 2 قسمیں ہیں قرآن میں. جو احکامات منسوخ ہوتے ہیں، جو احکامات اٹھا لیے جاتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو الفاظ باقی رہتے ہیں، حکم اٹھا لیا جاتا ہے. الفاظ قرآن کے اندر موجود ہوتے ہیں، تلاوت کے اعتبار سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن حکم اٹھا لیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلے حکم ہوا تھا کہ انسان مرتے وقت اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے مرے، ماں باپ کے لیے، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے. کتب علیکم، دوسرے پارے میں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ متقی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے. یہ پہلے حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم اٹھا لیا گیا. اب کیا حکم ہے؟ رشتہ داروں کو تو وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو تو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود حصہ ملے گا، چاہے وصیت کرو یا نہ کرو. تو اب رشتہ داروں کو وصیت نہیں، وصیت کرنا ہے اگر تو 1/3 مال میں انسان وصیت کر سکتا ہے. اور دور کے رشتہ داروں کے لیے جن کو حصہ نہیں مل رہا ہے یا کسی اجنبی کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہے. رشتہ داروں کے لیے اب وصیت کرنے کا حکم ختم ہو گیا. تو دیکھو حکم تو ختم ہو گیا، لیکن آیت باقی ہے. آیت قرآن میں ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو کچھ احکامات جو اٹھا لیے جاتے ہیں ان کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں وہ آیت موجود ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، لیکن اس کا حکم اٹھا لیا گیا، حکم ختم ہو گیا. اسی طرح یہ زنا کی سزا کے بارے میں 4 پارے میں ہے. پہلے جو زنا کی سزا تھی وہ یہ تھی کہ مرد اور عورت کو، خاص طور سے عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا. کوڑے مارنے کی سزا اور پتھر مارنے کی سزا نہیں تھی. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ 4 گواہ اگر گواہی دے دیں کہ کسی عورت نے فاحشہ یعنی زنا کیا ہے تو اس کو کیا کرو؟ فامسکوہن فی البیوت، گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے. موت تک گھروں میں قید کرنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں وہ حکم ختم ہو گیا. یہ حکم آیا ہے کہ یا غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارو، اور شادی شدہ ہے تو اسے رجم یعنی پتھر مار مار کر ختم کر دو. تو وہ آیت بھی قرآن میں باقی ہے 4 پارے میں، لیکن حکم اٹھا لیا گیا.
تو جو احکام منسوخ ہوتے ہیں اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ آیت قرآن میں باقی ہوتی ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن حکم ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ احکامات وہ ہوتے ہیں جن کی تلاوت ختم کر دی جاتی ہے، جن کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے، تلاوت میں وہ الفاظ قرآن میں باقی نہیں رہتے لیکن حکم اس کا باقی رہتا ہے. جیسے شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو اس کی آیت اتری تھی الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت یعنی شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو ان کو رجم کرو، یعنی پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کرو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، غصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے. یہ آیت تھی لیکن آیت تلاوت کے اعتبار سے اٹھا لی گئی، ختم کر دی گئی، منسوخ ہو گیا، لیکن حکم اس کا باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے ثابت کر کے بتایا کہ جب زنا واقع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں 3 واقعات ایسے پیش آئے اور یہودیوں میں 2 واقعات پیش آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی جو 10 سال کی ہے اس میں 3 مسلمان مرد اور عورت سے زنا ہوا جو شادی شدہ تھے، اور ان کو سنسار کیا گیا ہے، ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا گیا. جیسے غامدیہ جو عورت تھی، صحابیہ تھی، تو ان کے بارے میں مشہور ہے ماعز اسلمی کے بارے میں. تو غامدیہ عورت خود آئی اور آ کر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ نشے میں ہے یہ عورت. کہا نہیں میں نشے میں نہیں ہوں، میں ہوش و حواس میں ہوں. اس عورت نے کہا کہ میں ہوش اور حواس میں ہوں، آپ مجھے سزا دیجئے، حد جاری کیجئے، اللہ کی طرف سے جو سزا متعین ہے مجھ پر جاری کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ عورت پاگل ہے؟ کہا نہیں. پھر پوچھا کہ کیا علامت ہے زنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ غامدیہ صحابیہ رضی اللہ عنہ بچے کو لے کر آئی کہ دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے سزا دے دیجیے. اللہ اکبر، کیا ایمان ہے، دیکھیے سبحان اللہ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیسا ایمان، اتنے مہینے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سزا کے طور پر پیش کر رہی. کوئی پولیس نہیں لگائی گئی، کسی کو نگرانی کے لیے نہیں رکھا گیا، بس اندر اللہ کا جو ڈر ہے، اندر جو اللہ کا خوف ہے کہ اگر یہاں سزا نہیں ملی تو قیامت میں سزا ملے گی جو بڑی خطرناک ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی سزا برداشت کر لو. تو وہ عورت خود آ کر اپنے آپ کو پیش کر رہی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کا قصور نہیں ہے، ابھی تو یہ دودھ پی رہا ہے، جب دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے جب آنا. تو پھر 2 سال انہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ پینے کی جب مدت ختم ہو گئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی، بچہ روٹی کھانے لگا تو پھر آئی کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ روٹی کھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا روٹی کھا کر بتاؤ. اس نے روٹی کھائی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ لے کر کسی صحابی کے حوالے کیا اور ان کو سنسار کیا، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا گیا. لیکن وہی ان کی توبہ تھی، اور وہ اتنی شاندار قبول ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی توبہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. تو یہ تو سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں گے تو ان کی سزا رجم یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کرنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، سارے خلفاء کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے. تو خیر فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سزا دو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے کی. ولا تأخذکم بہما رأفہ، اور ان دونوں کے بارے میں تمہارے اندر کوئی رحمت، کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے اللہ کے دین کے بارے میں ان پر. ولا تأخذکم بہما رأفہ، تمہیں پکڑ نہ لے رحمت اور ہمدردی اللہ کے دین کے بارے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. بتایا گیا تھا کہ یہ اس صورت کی پہلی قندیل ہے، پہلی یہ روشن چیز ہے کہ زنا کرنے والوں سے نفرت، زنا کرنے والوں سے مرد ہو یا عورت، ان سے نفرت کرنا. تو اس سے معاشرہ پاک ہوگا، اس سے آہستہ آہستہ زنا کرنے والے کم ہوں گے جب ان سے نفرت کی جائے گی، نفرت کا برتاؤ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، ان کے ساتھ نرمی نہیں، ان کے ساتھ سختی برتی جائے.
ہم کم سے کم، کیونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ہم سزا نہیں دے سکتے، تو کم سے کم نفرت تو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ تو کر سکتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ ان دونوں کے ساتھ ہمدردی مت دکھاؤ کہ سزا ان کی معاف کر دو یا چھوڑ دو یا ان کے لیے نرم رویہ اختیار کرو، نہیں، اللہ نے کہہ دیا ان کو سزا دینا ہے تو سزا دینا ہے۔ ان کے ساتھ، زنا کرنے والوں کے ساتھ نرمی وہی کرے گا جس کے ایمان میں کمزوری ہوگی۔ یہ کہ ان کنتم تؤمنون باللہ جو کہا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ان کے ساتھ سختی کرو، ان کے ساتھ نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نرمی ہو رہی ہے اس کا مطلب ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہمدردی سے کوئی پیش آ رہا ہے، زنا کرنے والوں کے ساتھ کوئی اچھا نرم رویہ رکھ رہا ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو ان کے ساتھ سخت رویہ رکھنا ہے، سخت برتاؤ کرنا چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہے۔ ایک تو سزا بھی سخت ہے اور دوسرے سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت، طائفہ موجود رہے، تاکہ ان کو بھی شرمندگی ہو اور دوسروں کو عبرت بھی ہو۔ جنہوں نے زنا کیا ہے ان کو شرمندگی ہو۔ کچھ لوگ جو ہے مار کھا کر کچھ لوگوں کو شرم حیا آئے گی، وہ سدھر جائیں گے، اور کچھ لوگ مار سے نہیں، کچھ لوگ بس ان کو عزت اور جاہ بہت مطلوب ہوتی ہے، بہت پسند ہوتی ہے، عزت بہت پسند ہوتی ہے ان کو، تو جہاں ان کی بے عزتی ہوئی تو وہ بے عزتی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ سب کے سامنے سزا دی جائے۔ تو فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت، اور دیکھیے لفظ بھی کیا استعمال کیا ہے، عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، جماعۃ من المؤمنین نہیں کہا، طائفہ۔ کس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو دیکھنے والے لوگ ہوں، یہ طائفہ، یعنی جب یہ سزا کو دیکھیں آنکھوں سے تو پھر دوسرے مسلمانوں میں اور سب میں پھیلائیں۔ طائفہ کہتے ہیں، طواف کو طواف کہتے ہیں، چکر لگانے کو عربی میں، کعبے کے ارد گرد جو کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف، یعنی چکر لگانا۔ تو یہاں مسلمانوں کی جماعت کو طائفہ کہا کہ وہ جب سزا کو دیکھے تو اپنے حد تک محدود نہ رکھے، پھیلائے اس کو کہ لوگوں کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، ایسا سلوک ہوا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جرم سے بچیں اور ان دونوں کی زیادہ سے زیادہ بدنامی ہو، ان دونوں کی زیادہ سے زیادہ ذلت ہو، زنا کرنے والے مرد اور عورت، کیونکہ زنا گناہ ہی اتنا خطرناک ہے، زنا بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ زنا کرتے وقت آدمی مومن نہیں رہتا، زنا کرتے وقت دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، اور سورہ یوسف میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ زنا کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کوئی کامیابی نہیں ملتی، دنیا اور کسی فیلڈ میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ توبہ نہ کریں۔ اور زنا کرنے کی وجہ کتنی خطرناک بات ہے، دیکھیے کسی فیلڈ میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور ان کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ پھر جب زنا عام ہو جاتا ہے تو موت عام ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، عجیب قسم کی بیماریاں جو پہلے کبھی سننے میں نہ آئی ہوں ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ عام کر دیتے ہیں، حدیث میں کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے 19ویں پارے میں، اس سے تو یہ اشارہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر توبہ نہ کرے تو مرتے وقت اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے، ولا يزنون، اور زنا نہیں کرتے۔ یہ مسلمانوں کی جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کام کرتا ہے یعنی زنا کرے اور کسی کو ناحق قتل کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، تو اس میں سے ایک عمل زنا بھی ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے یلقى اثاما، اس کو بہت بڑا گناہ ملے گا، ایک اسم نہیں کئی گناہ زیادہ اس کو گناہ ملے گا۔ اور آگے فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یہ لفظ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ وہ اس میں اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے ذلیل و خوار ہو کر، الا من تاب، مگر وہ جو توبہ کرے، یعنی جو توبہ نہیں کرے گا زنا سے تو وہ اشارہ ہے
کہ توبہ نہیں کرے گا، اگر بار بار زنا کرے، زندگی بھر زنا میں زندگی گزارے، بار بار زنا کرے اور توبہ نہ کرے، تو ایسا مرد اور ایسی عورت یہ خطرہ ہے کہ یہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ عذاب میں کون رہے گا؟ وہی جو بغیر ایمان کے دنیا سے گیا۔ کوئی مسلمان ہمیشہ عذاب میں رہنے والا ہے؟ نہیں، مسلمان اگر جہنم میں گیا بھی تو تھوڑے وقت کے لیے جائے گا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یخلد فی، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ کیا مطلب؟ کہ موت کے وقت ان کا ایمان چھین لیا جا سکتا ہے، موت کے وقت ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، اس لیے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اسی لیے زنا کا جو لفظ ہے، لفظی معنی اس کا کچھ علماء نے بیان کیا ہے لغت کے اعتبار سے، تنگی، جو زنا کرتا ہے وہ تنگی، اس کا دل تنگ ہوگا، اس کی کمائی تنگ ہوگی، اس کا گھر تنگ ہوگا، پوری دنیا اس پر تنگ ہوگی، اس کی قبر بھی تنگ ہوگی، اس کو جہنم میں بھی تنگ جگہ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں وہاں سے عالم برزخ میں، جب معراج کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا ایک تنور ہے، اوپر سے تنگ ہے، دیکھیے اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے وسیع ہے، اس کے اندر جھانک کر دیکھا تو کچھ مرد اور عورت تھے جو ننگے تھے، اور نیچے سے آگ آ رہی تھی، ان کو نیچے سے آگ کے شعلے آ کر ان کو پکڑ رہے تھے، اور وہ اوپر کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آگ کے انگارے نیچے گئے تو وہ دوبارہ نیچے پھسل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہیں۔ تو دیکھیے ان کو جہنم بھی ایسی تنگ دی جائے گی، ہر جگہ تنگی ہے۔ جو زنا کرتا ہے اس کا دل تنگ، اس کی روزی تنگ، اس کا گھر تنگ، ہر اعتبار سے تنگی میں رہتا ہے، اور پھر جہنم میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ تنگی میں رہے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس کی سزا اتنی سخت بیان کی گئی ہے کہ سب کے سامنے سزا دی جائے، ذلیل و رسوا کیا جائے، اور ان کے ساتھ سخت رویہ رکھا جائے، سخت برتاؤ کیا جائے۔ اب زنا ہوتا کیوں ہے؟ زنا واقع کیوں ہوتا ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ کس وجہ سے زنا عام ہوتا ہے؟ زنا پیدا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، ایک تو نظروں کو آوارہ چھوڑ دینا، آزاد چھوڑ دینا۔ مرد اور عورت جب نظروں کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے زنا واقع ہوتا ہے، زنا پایا جاتا ہے، اور زنا عام ہوتا ہے کہ نظروں کو جب آزاد چھوڑ دیا جائے، نظروں کی حفاظت نہ کی جائے۔ آگے مستقل انشاءاللہ اس پر بات آئے گی۔ تو ایک تو نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی، دوسرے عورتوں کا زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلنا، عورتوں کا چہرہ بتانا، اپنے اعضاء بتانا، اور زیب و زینت کی جو چیزیں ہیں وہ بتانا۔ دوسری وجہ یہ ہے عورتیں جب زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ باہر نکلتی ہیں اس کی وجہ سے، اور تیسرے عورتوں کا کسی اجنبی سے نرمی سے بات کرنا۔ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں سے بات مت کرو، بات نہ کرے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو حکم ہے فلا تخضعن بالقول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو یہ حکم ہے، تو دوسری عورتوں کو تو اور زیادہ یہ حکم ہے کہ مردوں کے سامنے نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ عورتوں کی آواز میں ویسے ہی لچک ہے، عورتوں کی آواز میں ویسے ہی لچک ہوتی ہے۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا یہ دولت از گفتار خیزت۔ شاعر نے کہا، فارسی شاعر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عشق صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی آواز سے بھی ہو جاتا ہے۔ کچھ عورتوں کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا دل پھسل جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ عورت جب کسی اجنبی مرد سے بات کرے تو سخت لہجے میں بات کرے۔ تو تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت ایک تو بے پردہ باہر نکلتی ہے، دوسری وجہ تیسری کہ وہ نرم لہجے میں بات کرتی ہے، سخت لہجے میں بات نہیں کرتی۔ چوتھی وجہ ہے کہ تقوی کا نہ ہونا، اللہ کا ڈر مرد اور عورت میں سے جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر زنا عام ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر نکل جائے گا تو پھر بڑے بڑے گناہ، خاص طور سے زنا عام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز شرعی سزا کا نہ ہونا۔ شرعی سزا جب حکومتوں میں، ملکوں میں، شہروں میں شرعی سزا نافذ نہیں ہوتی تو لوگ بے باک ہو جاتے ہیں۔ شرعی سزا نہ ہو کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے تو اسے پتھر مار کر ختم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ شرعی سزا جب نہیں ہوتی تو پھر لوگوں کے اندر سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، لوگ بے باک ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ۔ چھٹی وجہ شادی میں تاخیر کرنا۔ شادی میں تاخیر کرنا، شادی جب لیٹ ہوتی ہے، 15 سال کی عمر میں، 13 سال 14 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، اور شادی ہو رہی ہے 25 سال میں یا 27 سال میں یا 30 سال میں، تو
تو کتنا شہوت کو انسان کنٹرول کرے گا. یہ فطری ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اس کو روک نہیں سکتا آدمی. اسی طرح یہ بھی مرد کا عورت سے ملنا، عورت کا مرد سے ملنا فطری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر یہ تقاضا رکھا ہے. تو جب شادی میں تاخیر ہوگی، بلا وجہ اس کو معمولی بہانوں سے اس کو لیٹ کیا جائے گا، تو پھر زنا ہی ہوگا. تو چھٹی وجہ شادی میں بلا وجہ تاخیر کرنا. اور ساتویں وجہ عورت کا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا. عورت کا بلا ضرورت گھر سے. یہ 7 وجوہات ہے جس کی وجہ سے زنا ہوتا ہے. اب زنا پر کنٹرول کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کنٹرول کرنے کے لیے پہلی چیز، مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط نہ ہو، آمنا سامنا نہ ہو. اجنبی مرد اور عورت کا کبھی بھی آمنا سامنا نہ ہو، چاہے گھر میں، چاہے شادیوں میں، چاہے بازار میں، چاہے یونیورسٹی کالج میں پڑھنے کی جگہ، کہیں بھی مرد اور عورت کا آمنا سامنا نہ ہو. اسی لیے شریعت میں اس صورت میں 2 جگہ اجازت کا حکم ہے کہ گھر میں بھی کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ. کیوں؟ کہیں اجنبی عورت کا آمنا سامنا ہوگا، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے جس سے قدم پھسل جاتے. اجازت کا جو حکم رکھا گیا ہے گھر میں جاتے وقت اجازت لو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں بھی اجنبی مرد اور عورت کا آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے. اختلاط، میل ملاپ، ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، رہنا، بات چیت کرنا، یہ نہ ہو. تو پہلی چیز اس پر روک لگانی پڑے گی. دوسرے، نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. تیسرے، اللہ سے ڈر کر ہر مرد اور عورت شرمگاہ کی حفاظت کرے. اللہ سے ڈر کر شرمگاہ کی حفاظت کرے. چوتھے، عورت اپنے لباس کا خیال رکھے، جو شریعت نے بتایا اس کو کہاں کون سا لباس پہننا ہے. گھر میں اس صورت میں تو اتنا بتایا گیا ہے کہ باپ کے سامنے، بھائی جن سے پردہ نہیں ہے ان کے سامنے بھی لباس کی کیا لمٹ، کیا حد ہے، وہ بھی بتایا گیا ہے. تو جب ان کے سامنے لباس کے آداب بتائے گئے ہیں تو پھر اجنبیوں کے سامنے تو پورا پردے میں رہنا ہے. تو عورتوں کو لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو بے پردہ نہیں نکلنا چاہیے. چوتھا اور پانچواں، شادیوں کو آسان کرنا ہے. تو یہ 5 کام ہیں زنا کو روکنے کے لیے. خیر چلیے، فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا ہے مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرکہ سے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تم زنا کرنے والی عورت سے شادی مت کرو. حکم نہیں ہے، یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے. یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے اس کی شادی زنا کرنے والی عورت سے ہی ہوتی ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے. یہ توبہ کرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. جو مرد اور عورت زنا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ان کو ویسا ہی پارٹنر ملتا ہے. یہ واقعتاً ایسا ہے، حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے، یا اس سے بدتر عورت مشرکہ سے، غیر مسلم سے. کیونکہ اس کی طبیعت، زنا کرنے والا مرد جب تک توبہ نہیں کرے گا تو اس کی طبیعت کسی پاک دامن عورت سے لگتی ہی نہیں ہے، اس کا میل بیٹھتا ہی نہیں ہے. الجنس یمیل الی الجنس، عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، جیسا انسان ہوتا ہے اسی طرح کے انسان کی طرف کھینچتا ہے. تو زنا کرنے والا جو مرد ہے ظاہر سی بات گندگی کا عادی ہے تو وہ گندگی کی طرف ہی کھینچے گا. اس کو زنا کرنے والی عورت ہی پسند آئے گی، وہی اس کو اچھی لگے گی. پاک دامن عورت سے اس کا تال میل بیٹھتا ہی نہیں ہے، اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا الزانی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے کہ زنا کرنے والا جو بار بار زنا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اسی قسم کی عورت ملتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک فطری قانون ہے، سمجھو یہ حقیقت ہے. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا ہے مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرکہ سے. یہ آیت کا شان نزول ہے. ایک صحابی تھے مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ عنہ، بہت پہلوان قسم کے آدمی تھے، بہت مکہ مکرمہ کے رہنے والے پہلوان قسم کے آدمی تھے. حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ عنہ یہ بھی ہجرت کر کے آئے، مکے سے مدینہ آ گئے. اب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ کام دیجیے. بہت سارے، کیونکہ پہلوان ہے یہ، تو بہت سارے صحابہ کرام جو ہلکے پھلکے جسم والے وہ بہت سارے کام کرتے تھے.
بہت سارے کام کرتے تھے اسلام کی خدمت، دین کی خدمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، جہاد میں جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی کام دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا تم بتاؤ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قیدی چھڑانے کا کام کر سکتا ہوں. یعنی مکہ مکرمہ میں جو کمزور مسلمان رہ گئے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، کافروں نے جو سرمایہ دار اور مالدار اور طاقتور کافر ہیں انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر کے رکھا ہوا ہے. میں چپکے سے جاؤں گا اور ان کو چھڑا کر لاؤں گا ایک ایک کر کے. یہ کام انہوں نے اپنے ذمے لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اب یہ جاتے تھے رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ، اور وہاں قیدی ایک درخت کے نیچے یا گھروں کے باہر بندے ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر سے قید خانہ تو تھا نہیں اس زمانے میں. قید جیل خانے کا تو نظام نہیں تھا کہ وہ جیل خانہ ہو، لاک لگے ہوئے ہوں اور اس پر پہرے دار ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں. گھر کے باہر صحن وغیرہ میں یا درختوں سے قیدیوں کو باندھا جاتا تھا. تو یہ جاتے تھے رات کے اندھیرے میں اور چپکے سے قیدیوں کو چھڑا کر لاتے رہے. کئی قیدیوں کو لے کر آئے. ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے میرے سے ڈبل تھا وہ، یعنی میں یہ پہلوان تھے، ان سے ڈبل وزن تھا. اب انہوں نے ان سے جا کر بات کی کہ میں رات کو آؤں گا تمہیں چھڑا کر لے کر جاؤں گا. اب رات کو وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھے، انتظار کر رہے ہیں کہ رات زیادہ ہو جائے، یہ لوگوں کا جو آنا جانا ہے وہ بند ہو جائے تو پھر میں اس قیدی کو چھڑاؤں. میں اس قیدی کو چھڑاؤں جب 12-1 بجے رات آدھے سے زیادہ گزر جائے گی اور لوگوں کا آنا جانا راستوں پر کم ہو جائے گا یا بند ہو جائے گا تو میں اس قیدی کو چھڑا لوں گا. یہ ایک کسی گھر کے سائے میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں سامنے سے ایک عورت آئی. وہ فاحشہ عورت تھی، عناق جس کا نام تھا، اور زمانہ جاہلیت میں مسلمان ہونے سے پہلے ان کا اس سے تعلق تھا، اس سے محبت تھی ان کو. یہ صحابی مرثد ابن ابی مرثد کو ان سے عناق سے محبت تھی. اب وہ اچانک آ گئی رات میں اور اس نے سایہ دیکھ کر پوچھا کہ کون ہے. پھر غور سے دیکھا تو اس نے کہا او مرثد تم ہو، چلو آ جاؤ آج رات ساتھ گزارتے ہیں. بیت عندنا اللیلہ، اس نے کہا آج ہمارے پاس رات گزارو. وہ تو بے حیا عورت تھی، زنا کرانے والی عورت تھی اور مسلمان بھی نہیں تھی، کافرہ تھی. اب یہ تو مسلمان ہو گئے تو اس نے دعوت دے دی کہ آج رات ہمارے ساتھ گزارو. تو انہوں نے فوراً کیا کہا؟ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے، سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ عناق، اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا. اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا. تو اس نے چلانا شروع کر دیا. اس نے حالانکہ محبت کرنے، دیکھو یہ جتنی محبت ہوتی ہے نا یہ سب اصل پاگل پن ہے. جو شادی سے پہلے بغیر شادی کے لڑکا لڑکی یا مرد اور عورت سے کرے، یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ شہوت ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ شہوت ہے. یہ عشق نہیں ہے، فسق ہے. یہ لوگ کہتے ہیں عشق، عشق نہیں ہے، یہ فسق ہے. یہ فالتو ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قوم لوط کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ قوم لوط جو مرد لڑکوں سے خواہشیں پوری کرتے تھے، تو اللہ رب جو شہوت شریعت کے خلاف ہو، اللہ نے جو راستے بتائے ہیں اس کے خلاف جب انسان شریعت پوری کرتا ہے، جب انسان خواہش پوری کرتا ہے، شہوت پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا نشے کا. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے نبی جی آپ کی جان کی قسم یہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. تو دیکھیے شریعت کے خلاف جس راستے سے بھی انسان اپنی خواہش پوری کرے تو اللہ کے حساب سے وہ عشق محبت نہیں ہے، وہ فسق ہے، وہ نشہ ہے، پاگل پن ہے. اسی لیے یہاں جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ میرا ساتھ نہیں، میری خواہش پوری نہیں کر رہے، تو اس نے چلانا شروع کر دیا. یہی گندی محبت کی یہی نشانی ہے. گندی محبت میں یہی ہوتا ہے کہ جب سامنے اپنی ضرورت پوری ہوتی نظر نہ آئے، اپنا مفاد ٹکرائے، تو فوراً محبت سے پلہ جھاڑ دو. محبت سے پلہ جھاڑ دو. ایسے ہی ہوتا ہے یہ گندی محبت میں، ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس نے فوراً چلانا شروع کر دیا کہ یہ مرصد ہے. پورے مکے میں اعلان کرنا شروع کر دیا یہ مرصد ہے، یہ روزانہ قیدیوں کو چھڑا کے لے کے جاتا ہے، پکڑو اس کو. وہ سارے بیدار ہو کے جاگ گئے وہ مکے والے، سب ان کے پیچھے. اب کہتے 15-20 لوگ میرے پیچھے لگ گئے. اب کہتے میں بھاگتے بھاگتے ایک غار میں جا کر، کیونکہ آس پاس بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ کے اور اس میں غار بھی بہت سارے ہیں، تو کہتے ہیں ایک غار میں جا کر چھپ گیا. اب وہ لوگ اس غار تک پہنچ گئے لیکن اندھیرا تھا، میں ان کو نظر نہیں آیا. میرے غار تک پہنچ گئے اور وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کہاں گیا، آج تو اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کر دینا ہے. یہ اس کے ٹکڑے، اس نے بہت سارے قیدیوں کو چھڑا دیا ہے، اس نے بہت سارے قیدیوں کو چھوڑا، آج تو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کر دینا ہے.
تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ان پہاڑوں میں مجھے تلاش کیا، میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے بچا لے، تو کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکا۔ تو کہتے ہیں انہوں نے وہاں پر، میں جس غار میں تھا اس غار کے پاس بیٹھ کر پھر استنجا کیا، وہ استنجا میرے اوپر گرا، پیشاب کیا، تو کہتے لیکن میں آواز نہیں کر سکتا تھا، میں ایسی پوزیشن میں تھا کہ آواز نہیں کر سکتا تھا، میں خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ بعد میں چلے گئے، پھر میں نے سب سے پہلے نہایا، کپڑے دھوئے، اور پھر میں اس قیدی کو چھڑا کر لے کر گیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ان کا ایمان دیکھیے کہ نہیں ایسے ہی نہیں جاؤں گا، تم کچھ بھی کرو، میں تو اس کو چھڑا کر ہی لے کر جاؤں گا۔ تو اس کو چھڑا کر کہتے ہیں میں لے کر گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پھر انہوں نے، اصل یہ بات بتانا ہے کہ جا کر انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ تم اتنے سارے قیدیوں کو چھڑا کر کتنا بڑا کام کیا ہے تم نے، کہ خود بھی نہیں پھنسے، کیونکہ خود بھی اگر پھنس جاتے تو ہم کو پریشانی ہوتی، تم کو چھڑانے کے لیے پھر کسی آدمی کو بھیجنا پڑتا۔ تو کتنی احتیاط کے ساتھ تم نے کتنا بہترین کام کیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موڈ میں خوش ہیں، تو انہوں نے فوراً پیشکش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عناق نام کی جو عورت ہے مکہ مکرمہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں میں اس سے محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، اللہ نے یہ آیت اتاری، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا ہے مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرکہ سے، والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور زنا کرنے والی عورت نہیں نکاح کرتی ہے مگر زنا کرنے والے مرد سے یا مشرک سے۔ یہ آیت اتر گئی تو فوراً انہوں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ ہے، دیکھو کیا ایمان ہے ان کا۔ آیت اترتے ہی فوراً کہا کہ اب آج کے بعد میں اس کا نام نہیں لوں، اللہ نے منع کر دیا، بس اللہ نے منع کر دیا تو میں رک گیا، تو فوراً کہا کہ آج کے بعد میں کبھی اس کا نام نہیں لوں گا۔ خیر، اس میں ایک واقعی جو حقیقت ہے وہ بتائی گئی ہے، مسئلہ نہیں بیان کیا گیا۔ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد بار بار زنا کرتا تھا لیکن اس نے توبہ کر لیا ہے، تو اب اس کی شادی مسئلے کے حساب سے پاک دامن عورت سے ہو سکتی ہے۔ اور کوئی زنا کرنے والی عورت تھی، زنا کرتی تھی، لیکن اس نے توبہ کر لی ہے، سچی پکی توبہ، تو پھر اب مسئلے کے اعتبار سے پاک دامن مرد سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس اسی طرح ایک مسئلہ پیش آیا، ایک شخص آیا ان کے پاس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، پیچھے سے اس نے آ کر کہا کہ میں ایک عورت کے ساتھ میں نے برا کام کر لیا، جو اللہ نے منع کیا ہے یعنی زنا، وہ کام میں نے ایک عورت کے ساتھ کر لیا، لیکن پھر اس عورت کو اللہ نے توفیق دی، اس نے ہم نے توبہ کر لی ہے، تو کیا اب میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ زنا کرنے والی عورت تھی، میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں، اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو آس پاس کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ۔ کچھ لوگ مفتی صاحب کے بتانے سے پہلے مفتی بن جاتے ہیں، علماء کے بتانے سے پہلے خود دل سے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آس پاس کے لوگوں نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی کہ نہیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نکاح ہو سکتا ہے، تم جا کر نکاح کرو، اگر گناہ ہوا تو میرے ذمے ہوگا، گناہ ہوا تو میرے سر ہوگا، جاؤ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے فتوے سے بتایا کہ اگر توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کا نکاح اچھے مرد سے، اگر زنا کرنے والی عورت توبہ کر لے تو اچھے مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور زنا کرنے والا مرد توبہ کر لے تو اچھی عورت سے، پاک دامن عورت سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ زنا حرام کر دیا گیا ہے ایمان والے مردوں پر۔